السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں بچوں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے اپنا اگلا سبق۔ امید ہے آپ نے ہا کو اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا اور پہچان لیا ہوگا۔ آج ہم خا کے بارے میں پڑھیں گے، تو سب بچے اعوذ باللہ بسم اللہ میرے ساتھ مل کے پڑھیں۔ بچوں، تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ابتدائی، ان کو توڑ توڑ کے پڑھایا جاتا ہے تعوذ اور تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے خا کے بارے میں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ حرف الخا ہے، اس کو توجہ سے دیکھ لیں۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ خا ہے، اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اس کو کہتے ہیں خا۔ یعنی ہا خالی ہوتی ہے نا، ہا کے اوپر اگر ایک نقطہ لگا دیں تو بن جاتا ہے خا۔ بچوں، یہ ہے خا، اس کو پڑھتے ہیں خا۔ یہ ادنا حلق یعنی حلق کا اوپر والا حصہ، یہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تیر کا نشان بھی بنا ہوا ہے، خا یہاں سے ادا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، یہاں زبان نیچے ہے، یہاں زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے، تو حرف خا جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو یہ پیچھے کی طرف سے زبان اوپر تالو کی طرف اٹھائیں گے تو ادا ہوگا خا خا خا، نہیں تو یہ کھا بن جائے گا۔ ہم نے خا پڑھنا ہے، یہ قرآن کریم کا حرف ہے، اس لیے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ یہ زبان آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں زبان بالکل سیدھی ہے، یہاں پیچھے سے اوپر اٹھی ہوئی ہے۔ یہ بھی دیکھ لیں آپ، یہ اوپری حصہ جو ہے، جو حلق کا اوپر والا حصہ، یہاں سے خا ادا ہوتی ہے۔ اس کو میں ذرا زوم کرتا ہوں تو بچوں ہم پڑھ رہے ہیں خا کے بارے میں۔ خا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ یہ آپ کو وہ قوا نظر آ رہا ہے، یہ والا، یہ قوا نظر آ رہا ہے، اس کے نیچے تھوڑا سا یہاں سے خا ادا ہوتی ہے۔ یہ خا کا مخرج ہے، اور یہ ادھر میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ جگہ جہاں پہ تیر کا نشان ہے اور یہ ساؤنڈ کی آواز آ رہی ہے، یہ بنی ہوئی ہے، یہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ حرف الخا، یہ ادنا حلق یعنی حلق کا اوپر والا حصہ، یہاں سے خا ادا ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیا ہوگا۔ یہ دیکھنا ہے، یہ میں نے گول دائرہ بھی لگا دیا ہے یہاں، تاکہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے۔ یہ دیکھیں، یہ تیر کا نشان، یہ وائٹ کلر یعنی سفید کلر کا جو رنگ ہے، یہاں سے یہ زبان اوپر اٹھی ہوئی ہے، تو یہاں سے ادا ہوتا ہے خا خا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ادھر بھی یہ نشان، یہ انگلی لگی ہوئی ہے اسی جگہ سے، تو یہاں سے اگر آپ حلق کو تھوڑا سا دبائیں گے تو خا ادا ہوگا۔ خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ حرف موٹا تب ہوتا ہے، حرف پر تب ہوتا ہے جب زبان تھوڑی سی اوپر تالو کی طرف اٹھے۔ جب زبان تالو کی طرف اٹھے تو حرف موٹا ہو جاتا ہے، تو خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹے حروف میں سے ہے۔ تو بچوں، امید ہے آپ نے خا کو اچھے طریقے سے پہچان لیا ہوگا۔ اب ہم خا کی مختلف شکلوں کے بارے میں جانیں گے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خا کی شروع والی شکل ہے۔ یہ خا اگر شروع میں آئے تو اس طرح آتا ہے۔ یہ خا کی درمیان والی شکل ہے، اور آگے ہم جا رہے ہیں خا کی آخری شکل کی طرف۔ تو یہاں میں دیکھتا ہوں خا آخر میں کس طرح آتی ہے۔ تو یہ خا آخر میں جب بھی آتی ہے تو یہ اپنی مکمل شکل میں آتی ہے۔ خا اپنی آخری شکل جو ہے اس کی، وہ مکمل آتی ہے۔ یہ جیسے طباخن، بطیخن، خوخن، دیکھ رہے ہیں آپ، بطیخن۔ یہ عربی میں نا
یہ زیر شد کے نیچے لگا دیتے ہیں تو بطیخن، سمجھ میں آ گئی بات. یہ خا تھی، اور آپ نے یہ دیکھ لیا ہوگا خا کے بارے میں، یہ خا خبز، خبز خا کے اوپر پیش ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح آئے گا حرف خا، یعنی شروع میں خا اس طرح آئے گا، اور یہ آخر میں خا آیا ہوا ہے، آخر میں خا آئے گا اس طرح فخن. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خا کی آخری شکل ہے، یہ خا کی درمیانی شکل ہے، یہ خا ہے خیمہ، یہ خا ہے خریف. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خا کی شروع والی شکل ہے، یہ ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں. شروع میں خا آئے تو اس طرح آتا ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں آپ، یہ شروع والی شکل ہے، خا اس طرح آتا ہے. یہ آخری شکل ہے، یہ خا کی خا اس طرح آتا ہے، اور یہ درمیان میں خا آیا ہوا ہے جو کہ ساکن ہے، نخلتن. یہ خا ساکینہ کی پہچان ہے، اور خا درمیان میں آئی ہوئی ہے. عربی میں جزم اس طرح لگائی جاتی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ عربی میں گول دائرہ لگا دیتے ہیں، ہمارے ہاں دال جیسی چھوٹی سی شکل کو جزم کہتے ہیں، وہ والی ہوتی ہے. یہ مشدد ہے، فخ، فخ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خا تشدید، 3 دندانوں والی چھوٹی سی شکل کو تشدید کہتے ہیں. تشدید کا دوسرا نام ہے شد. یہ فخارن، یہ الف مدہ کی مثال میں آئی ہوئی ہے، یہ مشدد میں آئی ہوئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. یہاں یہ بھی مشدد ہے، یہ بھی مشدد ہے، یہ بھی مشدد ہے. مخن، مخن، یہ تنوین لگی ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں، تنوین بھی ہے اور مشدد بھی ہے. مخن، مخن، مخن. یہ اب اس کے جوڑ آپ کر سکتے ہیں، خا زبر خا، سین زیر سی، دونوں کو ملاؤ، خاسی، را زبر را، خاسی را، خا سی را، یہ خاسی را. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زبر والے حرف کو کھینچتے نہیں، جھٹکا نہیں لگاتے، مجہول نہیں پڑھتے. عام طور پہ بچے زبر والا حرف پڑھتے ہوئے کیا غلطی کرتے ہیں، کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں. یعنی لفظ ہے خا اور وہ پڑھ دیتے ہیں خا. ہاں جی، یہ غلط ہے. تو اس کو کھینچنا نہیں، اس کو جھٹکا لگا کے بھی نہیں پڑھنا بھائی، خا ایسے بھی نہیں کرنا. یہ آرام سے خا سی را، خا سی را. جیسے لفظ ہے نا جلیبی، تو اس کو اگر ہم کہیں گے جالبی تو یہ غلط ہو جائے گا. تو عربی میں بھی اس کو خاسی را، زبر کو نہیں کھینچیں گے. برف، ہم بارف کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، برف. اس کو تیزی سے جلدی سے پڑھیں گے، خا سی را. ہاں، زبر کیسی ہوتی ہے، ترچھی. کہاں ہوتی ہے، حرف کے اوپر. زبر کا دوسرا نام کیا ہے، پڑی حرکت. پڑی حرکت والے حرف کو پڑھتے ہوئے بچے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، 3. کون کون سی؟ نمبر 1 کھینچ کر پڑھ دیتے ہیں، نمبر 2 جھٹکا لگا کر پڑھ دیتے ہیں، نمبر 3 مجہول پڑھ دیتے ہیں. تو یہ ہم ان کو جوڑ سکھائیں گے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، پھر جب ان کو آ جائے تو پھر وہ اکٹھا پڑھیں گے. خا سی را، کیا بنا، خاسیرہ. کیا بنا، خاسیرہ. خا زبر خا، سین زیر سی، دونوں کو ملاؤ، خاسی. را زبر را، تینوں کو ملاؤ، خاسیرہ. با زبر با، خا زیر خی، دونوں کو ملاؤ، باخی. لام زبر لا، باخیلا، باخیلا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، باخیلا. خا پیش خو، تا زیر تی، خوتی. میم زبر ما، خوتیما. یہ زبر کی مثال ہے، یہ زیر کی مثال ہے، یہ پیش کی مثال ہے. یہ خا کی شروع والی شکل ہے. یہ خا کی کون سی اشکال ہیں، شروع والی. خا شروع میں کیسے آتا ہے یہ دیکھ لیں، آگے ساری مثالیں ہیں. خامس، فاخر، خرج، سخور، مخزن، خریف. صاد اور واو کے درمیان میں خا آئی ہوئی ہے، یہاں شروع میں خا ہے، یہاں بھی درمیان میں خا ہے. یہ الف اور را کے درمیان میں خا آئی ہوئی ہے، یہ شروع میں خا آئی ہوئی ہے. خرج، فاخر، خامس، سخور، مخزن، خریف، خشب، خلود، ختام، بستان نخیل، خاتم، خلود جمیل. خا کی مثال، خا الف زبر خا، خالد. خ کی مثال، خشب. یہ زبر کی مثال ہے، خشب. یہ الف مدہ کی مثال ہے، خالد. خو، فخور، فخور. ہاں جی، یہاں خو پیش ہے، یہاں واو مدہ ہے، یہاں خا کے اوپر پیش ہے. خلود، خایا یعنی یا مدہ، یہاں یا مدہ کے ساتھ. بخیل، بخیل، بخیل کنجوس کو کہتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں ہم پڑھ رہے تھے خا کے بارے میں، تو یہ دیکھ لیں خا کی اشکال یہاں میں نے بنائی ہوئی ہیں۔ یہ خا کی شروع والی شکل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں خا شروع میں آئے تو اس طرح آتا ہے۔ یہ ذرا میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں، یہ خا کی شروع والی شکل ہے، یہ خا شروع میں اس طرح آتا ہے۔ آگے ہم یہ پڑھ رہے ہیں، یہ دیکھیں یہ خا ہے، یہ خا ہے، یہ خا ہے۔ خا کبھی اس شکل میں آتا ہے، کبھی اس شکل میں آتا ہے، کبھی اس شکل میں آتا ہے، اور کبھی اس شکل میں آتا ہے۔ یہ خا کی مکمل شکل ہے، یہ خا کی آخری شکل ہے، اور یہ خا درمیان میں آیا ہوا ہے دو حرفوں کے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، شروع میں خا، آخر میں اس طرح بھی آتا ہے، اور شروع میں بھی اس طرح آتا ہے۔ یہ مکمل شکل بھی ہے اور آخری شکل بھی ہے، اور اس طرح بھی آخر میں آتا ہے۔ یہ درمیانی شکل ہے خا کی، دیکھ رہے ہیں آپ۔ یہ سارا خا کے بارے میں بتایا ہوا ہے ہم نے آپ کو۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں لے جاتا ہوں، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خالی، خبر، خلود، سخور، خراف، بخیل، یہ خا کی مختلف شکلیں ہیں۔ یہاں یہ پہلے جو حرف ہیں، یہاں جو میں ابھی اشارہ کر رہا ہوں، ان میں زبر، پیش اور زیر آئی ہوئی ہے، یہ شروع والی اشکال ہیں، خبر، خلود، خراف۔ یہ خا کے شروع میں خالی، یہ سخور، یہ بخیل، یہ الف مدہ، الف واو یا، یہ حروف مدہ ہے 3، اور یہ یہاں خبر میں ہم جو ہے نا خا کو نہیں کھینچ رہے، یہاں کھینچ رہے ہیں، خالی، خبر، سخور، یہاں خلود، خو، اور یہاں خو، یہاں خو، یہاں خو، یہاں خی، یہاں بخی، خی، 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 بخیل، خراف۔ یعنی ان کو کھینچیں گے اور ان کو نہیں کھینچیں گے۔ یہ زیر کی مثال ہے خزانہ، یہ خا خزانہ شروع میں آیا ہوا ہے۔ یہ پیش کی مثال ہے خبز، دیکھ رہے ہیں آپ، شروع میں اس طرح آتا ہے خا۔ باخرہ، یہ درمیانی شکل ہے۔ بطیخ، یہ خا آخر میں آیا ہوا ہے۔ مخ، یہ خا آخر میں آیا ہوا ہے۔ یہ خا ہے، یہ خا کی آخری شکل ہے، یہ خا کی درمیانی شکل ہے، یہ بھی آخری شکل ہے، اور یہ شروع میں ہے۔ یہ جیسے مثال بھی دی ہوئی ہے، صخرۃ، خا کی درمیانی شکل، اور یہ خا ساکینہ ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں اس کو زوم کر کے بتا رہا ہوں، یہ ریڈ کلر کا جو حصہ ہے یہ جزم ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں، جزم، یعنی یہ عربی میں اس طرح لگاتے ہیں، اور ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے۔ تو اب میں اس کو چھوٹا کرتا ہوں، اور صخرۃ آگے آپ کو لے جاتا ہوں، خمسہ، خیمہ، ساخن، یہ خا کی مثالیں ہیں، خا شروع میں، یہاں درمیان میں۔ یہ دیکھیں یہاں ہم پریکٹس کریں گے لگا کے، یہ خا ساری شکلیں ہیں، ہم نے یہ یہاں سے اٹھائی اور یہاں لگائی تو بن گیا ینفخو، جیسے میں نے ادھر ایک لگا کے بھی دکھائی ہے، باقی آپ نے پرنٹ نکال کے خود نکالنی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں خا، یہ ساری شکلیں اوپر موجود ہیں، اور یہ فا اور زال کے درمیان میں یہ والی شکل جو ہے، یہ شکل، یہ جہاں میرا ہاتھ ہے یہاں اس کو اٹھا کے میں نے یہاں رکھا تو یہ بن گیا فخذ، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ خا فخذ۔ یہ صاروخ، خا کی آخری شکل، کوخ، خا کی آخری شکل، خوخ، یہ خا کی آخری شکل ہے۔ خرزہ، یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ خا ہم نے اٹھائی یہاں لگائی تو بن گیا خرزہ۔ یہ ہم نے خا یہاں سے اٹھائی اور یہاں لگائی تو بن گیا مخیف، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ہم نے جو ہے نا خا یہاں سے، یہ دیکھیں اوپر 4 خا پڑی تھیں، ہم نے یہ اٹھائی یہاں لگائی تو بن گیا سیخ۔ یہاں یہ خا ساری اوپر موجود تھیں، ہم نے یہ خا یہاں سے اٹھائی اور یہاں لا کے اس کو ادھر رکھ دیا، بن گیا یس روخو۔ یہ اخطبوط، یہ دیکھ رہے ہیں خا یہاں ہم نے لگائی تو یہ بن گیا اخطبوط ینفخو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ امید ہے نخلہ، مخبز، یہ آپ نے بطیخ، مطبخ اور سبانخ، دیکھ رہے ہیں آپ، صخرہ، یہ ساری خا کی مثالیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ امید ہے آپ نے خا اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ یہ مفتوح، خا کی مفتوح، یعنی خا کے اوپر زبر ہو تو خوفن، خا کے نیچے زیر ہو تو آخرن۔ یہ دیکھنا ہے آپ، اس کو ذرا میں زوم کرنا
ہاں میں زوم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاکستان میں جزم کی علامت جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے. پاکستان میں، ہندوستان میں جو قرآن پاک کے مصحف ہیں وہاں خا اس شکل میں آتی ہے، یہ ساکن، اس کو بولتے ہیں جزم. اس کو کیا بولتے ہیں؟ جزم. اور عربی میں جو جزم ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، جو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ مت بخ طا کے اوپر ہے یہ والی، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں جزم. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ عربی میں جزم اس طرح ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں. جزم اور سکون اس کے دو نام ہیں. اور جس حرف کے اوپر ہو اس کو ساکن کہتے ہیں. اس کو ذرا اور زوم کریں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دال جیسی جو ہم نے حرف پڑھا تھا دال، تو دال جیسی چھوٹی سی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزم. دال جیسی چھوٹی سی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جزم. جزم کا دوسرا نام کیا ہے؟ سکون. سکون جس حرف کے اوپر ہو اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن. ساکن حرف اکیلا نہیں پڑھا جاتا، ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. تو یہ جزم ہے. خوفن، آگے آخرو، خا کے نیچے زیر ہے، آخرو، خا کے اوپر پیش ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، خا کے اوپر پیش ہے. مضموم. خلقن، ساکن ما قبل مفتوح، یعنی ساکن حرف سے پہلے زبر ہے. ساکن حرف سے پہلے والے حرف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اخ، حمزہ خا زبر اخ. مخلوقن، یہ اس کی مثال ہے. اخ، حمزہ خا زیر اخ. اخواتن، یہ اس کی مثال ہے ساکن ما قبل مکسور زیر کی. ساکن ما قبل مضموم، یعنی ساکن حرف سے پہلے حرف کے اوپر پیش آئی ہوئی ہے. اس کو پڑھیں گے حمزہ خا پیش اخ یخرجو. یہ تھا ہمارا آج کا سبق. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا. امید ہے آپ کو خا کی پہچان اچھے طریقے سے ہو گئی ہوگی. بچوں کو کہیں کہ خا کو اچھے طریقے سے ڈھونڈیں اور قرآن پاک کا کوئی صفحہ نکالیں. بچے بغیر زبان ہلائے، بغیر ہونٹ ہلائے، بغیر سوچے فوراً اس حرف کا رواں پڑھتے جائیں اور انگلی رکھ کے بتاتے جائیں یہ خا ہے، 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 خا. تو سمجھیں کہ بچے کو اس کی پہچان ہو گئی. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرا یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، واچ کریں اور دوسرے دوستوں تک بھی پہنچائیں. تو میں ہوں آپ کا اپنا قاری محمد عمران. السلام علیکم.